اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، آج ہم اپنے ایک مذہبی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم نے جناب اپنے علاقہ کی نہایت ہی مشہور معروف مذہبی شخصیت جناب حضرت مولانا احمد جمال صاحب کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، جو ہمیں اور آپ کو قربانی کے حوالے سے درپیش مسائل سے آگاہ کریں گے۔ مولانا صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام پنڈی پوسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ محترم، ماشاءاللہ آپ کا نام، آپ کا کام ساری دنیا واقف ہے، سارا علاقہ واقف ہے، تو ہم نے اکثر اوقات ہم آپ کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے رہتے ہیں جب کوئی خاص موقع ہو۔ تو اس دفعہ بھی جناب بہت سے لوگوں کی فرمائش پر آپ کو یہاں پر دعوت دی ہے کہ جناب حضرت ہمیں قربانی کے بارے سے جو ہمیں مسائل پیش آتے ہیں اس بارے سے ہمیں آگاہی دیں۔ محترم، سب سے پہلے آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ قربانی کا اصل مقصد ہے کیا، قربانی ہے کیا، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی آیت اخری اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، ان صلاتی ونسکی میری قربانی، ومحیای ومماتی میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اصل میں مقصد قربانی کا اللہ رب العزت نے جو لی ہے قربانی، وہ درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ جی جی۔ اچھا، محرم کی جب ابتدا ہوتی ہے تو آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں سامنے نظر آتی ہیں، جی جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ جی جی۔ اور جب اسلامی سال ختم ہوتا ہے تو آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں نظر آتی ہیں۔ جی جی۔ اور قرآن کہتا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، جی جی۔ بکلمات چند چیزوں میں، جی۔ فاتمہن، تو وہ اپنی جو بھی چیزوں میں ان کو آزمایا گیا وہ اس پر پورا اترے۔ جی جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دل میں اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا کہ ادھر حضرت سارہ رحمہ اللہ کے پاس رہتے ہیں اور ادھر مائی ہاجرہ کو میدانوں میں چھوڑ کے آئے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ دل میں جو ہے بیٹے کی محبت ہے، کیونکہ یہ بڑھاپے کی اولاد تھی۔ جی جی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے لیے یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرے تم سب کے دلوں میں جو محبت ہے وہ اللہ کی محبت سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ اور خصوصی طور پر انبیاء علیہ السلام کا جو مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتا ہے، تو یہ چیز ان کو لگ رہی تھی کہ وہ بیٹے کی محبت کی طرف کھینچے ہوئے جاتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد پھر بیٹے کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن خواب میں دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ جو ہے، خواب میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ مختصر بات کر رہا ہوں کہ 3 دن یہ خواب دیکھا، تو نبیوں کا خواب جو ہے وہ وہی ہوا کرتی ہے، تو وہ چل پڑے۔ تو وہ اصل میں بیسک چیز جو تھی، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کیا ابراہیم میری محبت میں زیادہ پکا ہے کہ بیٹے کی محبت اسے میری محبت سے بلا تو نہیں رہی۔ اور آج عمومی طور پہ یہی ہو رہا ہے، ہم اپنی اولاد کی محبت میں اپنے رب کو محبت کو بھول جاتے ہیں، دنیا کی آسائشوں کی شکل میں اس کو سامنے رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو عظمت اور محبت ہوتی ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں اور ان چکروں میں لگ جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائشوں پہ پورا اترے اور انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی اور وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مائی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا، ان کو بہکانے کی کوشش کی، نہیں بہکا سکا۔ اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، نہیں بہکا سکا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن نہیں وہ ان کو اپنے مقصد سے روک سکا۔ بالآخر انہوں نے قربانی دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا کہ آج اسماعیل علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کا یہ مقام دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی آخر الزماں وجہ کائنات پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ یہ قربانی کی برکت ہے۔
اور اس کے بعد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دیا کہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو سنت قرار دے دیا گیا. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہی ہے, پھر بھی سنت ابراہیمی اس کو کہا جاتا ہے اور اس پر قربانی دی جاتی ہے. اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو اپنی محبت میں آپ کو آگے رکھنا, اور باقی دنیا کی ساری چیزیں جس میں اولاد بھی, اللہ کے نبی نے فرمایا فتنہ آزمائش ہے, مال بھی آزمائش ہے, جا بھی آزمائش ہے, جتنی بھی آزمائشیں ہیں فتنے ہیں وہ ساری پیچھے رہیں گے اور اللہ کی محبت سامنے رہے گی. بہت اچھا جواب دیا آپ نے. مطلب قربانی کون سے افراد پر واجب ہے, فرض ہے؟ اس میں یہ کہوں گا کہ قربانی کس پر واجب ہے. جی. تو وہ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے قربانی کے لیے کہ بندہ مسلمان ہونا چاہیے, جی, عاقل بالغ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب بھی. جی. صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ صاحب نصاب وہ ہوتا ہے جس کے پاس کم از کم 52.5 تولے چاندی کے برابر نقدی قیمت موجود ہو, یا 52.5 تولے چاندی موجود ہو, یا 7.5 تولے سونا موجود ہو. یعنی جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہی قربانی کا نصاب ہے. فرق صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ میں شرط یہ ہے کہ اس مال پر اس کا سال بھی گزرا ہوا ہو, لیکن قربانی میں یہ شرط نہیں ہے. اگر اس دن قربانی والے دن اس کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بن جاتے ہیں, تو لہذا اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی, اس پہ سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. اور آج کل کے حساب سے میں یہ کہوں گا کہ ہر تیسرے بندے پہ قربانی واجب ہوتی ہے. مثال کے طور پر عورتیں ہیں, ان کے گھر میں زیور ہوتے ہیں, انہوں نے 1 تولہ 2 تولہ زیور رکھے ہوتے ہیں, اور وہ سمجھتی ہیں کہ 7.5 تولے چاندی زیور ہوگا تو ہمارے پر قربانی واجب ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. قیمت اگر زیور کم ہو تو پھر وہ مال بن جاتا ہے. ہم اس کو مال کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ آپ کے پاس زائد مال کتنا ہے, آپ کے پاس نقدی مال کتنا ہے, اور آپ کے پاس زیور کتنا ہے, آپ کے پاس چاندی کتنی ہے. ان سب کی قیمت کو ملایا جائے گا, سب کو اکٹھا کر کے جتنی قیمت بنے گی, اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جاتی ہے تو آپ صاحب نصاب میں آپ کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے. اکثر عورتوں پہ قربانی واجب ہوتی ہے, اور مرد تو چونکہ پھر عورتیں یہ کہتی ہیں جی ہم کمائی کہاں سے کریں, ہم تو کمائی نہیں کرتی تو ہم قربانی کہاں سے دیں. تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں زیور بیچ کے قربانی دیں. تو یہ اللہ کی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں نا, ایک عورت جو ہے نا, چھوٹی سی بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے جہیز کا سامان تیار کرنا شروع کر دیتی ہے, پیسے جوڑ کے کمیٹیاں ڈال کے اپنے مکان تعمیر کر لیتی ہے, زمینیں عورتیں خرید لیتے ہیں, اور خرچے شادی کے, بیاہ کے, غمی خوشی سب نکال لیتے ہیں. تو جس مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ قربانی کے لیے ہم کیوں نہیں نکال سکتے؟ مطلب قربانی فرض ہے یا سنت ہے؟ قربانی واجب ہے. واجب ہے, یہ اللہ کی طرف سے سنت ابراہیمی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, لیکن صاحب نصاب پر قربانی واجب. واجب تو پھر فرض پہ درجے کے قریب ہی ہوتا ہے کہ آپ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہو. ٹھیک ہے نا. مطلب سب سے زیادہ افضل قربانی کس جانور کی ہے؟ سب سے افضل قربانی تو ہم اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مینڈوں کی قربانی کی اور اس کو پسند فرمایا. اور خصی مینڈا, یعنی جو مینڈا ہوتا ہے جو نہ مذکر میں ہوتا ہے نہ مؤنث میں ہوتا ہے, چونکہ وہ صحت مند ہوتا ہے, تو اس کی قربانی کو اللہ کے نبی نے پسند فرمایا اس کی صحت کی وجہ سے. تو ویسے اس کے علاوہ آپ سارے اونٹ کی بھی قربانی دے سکتے ہیں, بکری کی بھی دے سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ جو ہے گائے بھینس کی بھی قربانی دے سکتے ہیں. وہ چاہے مطلب کسی بھی جانور کی 5 یا 7 حصے ہونے ضروری ہیں, یا کوئی بھی بندہ ایک اکیلا جانور دے سکتا ہے؟ ہاں, اس میں کوئی شرط نہیں ہے. بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ شاید جفت حصے نہیں ہو سکتے, طاق ہوں گے صرف, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ 7 سے کم بھی نہیں ہو سکتے. ایسی کوئی شرط نہیں ہے. ایک آدمی بھی قربانی دے سکتا ہے, 2 آدمی بھی, 3 بھی, 4 بھی, 5 بھی, 6 بھی, 7 بھی, لیکن شرط صرف یہ ہے کہ کسی آدمی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں 2 آدمی, تو اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک آدمی 3.5, ایک آدمی کے حصے ہوں 3.5 دوسرے کو, نہیں, 4 ایک طرف 3 ایک طرف. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ ہوگا کہ ایک آدمی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایک آدمی یہ کہے کہ بھئی جو تیسرا حصہ ہے نا جی, ایک حصہ ملا لیتے, ہم دونوں مل کے ملا لیتے ہیں. مل کے نہیں ملا سکتے. ایک پورا حصہ ایک آدمی کا ہوگا, اور کسی کے پیسے بھی 7ویں حصے سے کم نہیں ہوں. مطلب ہم اپنا پروگرام تو جاری رکھیں گے, اور ساتھ ساتھ جو سوالات آ رہے ہیں ان کا جواب دینا زیادہ ضروری ہے. محترم چوک نوڑی سے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹک ٹاک کا دور ہے, قربانی کے جانوروں کے لوگ ٹک ٹاک بنا کر ان کے پیچھے میوزک لگاتے ہیں, ان کو طرح طرح کی نمائش بنا کر پیش کرتے ہیں. کیا قربانی کے جانور کی نمود و نمائش کرنا کیسا ہے؟ اس والے سے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی, آپ نے سنا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, کہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ کے لیے. تو جب اللہ کے لیے تو قربانی بھی اللہ کے لیے,
اس میں نمود و نمائش کی کوئی بات نہیں ہے. آپ لوگوں کے دکھانے کے لیے عمل نہیں کر رہے, اللہ کے لیے کر رہے. بالکل بھی قطعاً ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ گانا تو ایک الگ جرم ہے, گناہ ہے. نمائش الگ اور گناہ, اور اس کے بعد گانا اس پہ لگانا یہ الگ گناہ ہے. مطلب یہ جانوروں کو سجانا یا ان پر آرس جانوروں کو کرنا یہ سجا کیسا رہے ہے؟ ہیں تو ایک الگ چیز ہے. جی جی وہ تو خوشی میں کر رہے ہیں, وہ جی یہ جی چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا جی جی ایک اچھا جانور جو ہے نا جی جی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں. صحیح. ہاں یہ بھی ہوتا تھا اس وقت کہ جو جانور حج کے موقع پر قربانی کے لیے وقف کر دیے جاتے تھے, ان کا دودھ دونا منع کر دیا جاتا تھا, ان کے اوپر وزن لادنے سے منع کر دیا جاتا تھا, کسی اور شکل میں استعمال کرنے سے منع کر لیا جاتا. بھی آپ اس کو استعمال نہ کرو کیونکہ یہ قربانی کا جانور ہے. تو اسی طرح یہ قربانی کا جانور کو الگ تھلگ اگر کوئی رنگ لگا دے, اس میں کچھ تھا کہ نشانی سے لگا دیتے تھے, کچھ اس کو تھوڑا سا نشان کٹ سے لگا دیتے کہ یہ قربانی کا جانور ہے, یہ دوسرا جانور. اگر نشانی کے طور پر صرف لگاتے ہیں کہ یہ قربانی کا جانور ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اور تھوڑی سی اگر کوئی آدمی کر لے تو بظاہر تو شریعت کے اندر ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں آتا کہ آپ اس کو سجاؤ یا ایسا کرو, لیکن چونکہ شریعت نے اس کو حرام بھی قرار نہیں دیا, اگر وہ خوشی کے لیے ایسا کر لے تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں. تو باقی پھر بھی کسی بڑے مفتی صاحب سے پوچھ لیں. اچھا مطلب کسی قربانی کے جانور کے لیے 7 حصے مقرر کر دیے جاتے ہیں, ان میں تمام رقم کا برابر تقسیم ہونا ضروری ہے یا کوئی 30,000 دے, کوئی 20 دے, کوئی 15 دے, ایسا کام چل سکتا ہے؟ نہیں, ایسی میں نے شروع میں آپ کو کہا نا کہ بھائی کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا کم نہیں ہے. چاہیے. 70,000 کا بیڑا ہے, ہر آدمی کا حصہ 10,000. 10,000. تو اب کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ 8 میں دے دیتا ہوں 2 تو دے دو. اچھا, 10,000 دے گا, 10,000 سے زیادہ دے سکتے ہیں, جی اس سے کم نہیں دے سکتے. کم نہیں دے سکتے. مطلب اونٹ کی قربانی اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس میں کتنے حصے ہو وہ بھی سکتے ہیں؟ 7 حصے ہو سکتے اس میں ہیں, بھی لیکن 7 قربانی حصے. کے جانور اونٹ جو ہے 5 سال کا کم از کم ہونا چاہیے. جی. مطلب قربانی کو بچے کے عقیقے کے ساتھ منسوخ کیا جا سکتا جی ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بڑا جانور ہے تو آپ ایک خرید رہے ہیں, ایک بیٹا ہے تو اچھا. بیٹے کے لیے 2 بکرے اور بیٹی کے لیے 1 بکرا, وہ قربانی کے ساتھ آپ حصے میں اس کا عقیقے کا بھی شامل کر سکتے ہیں. اچھا کیونکہ عقیقے کے اندر بھی وہی ساری شرائط ہیں جو قربانی کے اندر شرائط. اچھا. بعض لوگ آج کل وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی الگ سے پوری جان ہونی جی چاہیے, جی لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا کہ 7 حصے ہو سکتے ہیں تو وہ پوری ایک جان ہی ہوتی ہے کہ اعتبار سے جو قربانی میں وہ دے رہا ہوتا ہے, اس کا پورا حصہ ہوتا ہے, شمار کیا جاتا ہے. تو اس طرح یہ بھی شمار کیا جا سکتا ہے. ہاں. اچھا مطلب قربانی کے لیے کون سا وقت زیادہ بہتر ہے؟ کیا عید قربان سے پہلے قربانی دی جا نہیں, سکتی ہے؟ عید یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک قربانی کی عید نہ ہو جائے اس وقت تک آپ قربانی نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. پہلے شروع میں ہوتا تھا کہ بعض دیہاتوں میں جی چونکہ مہمان ہوتے تھے, زیادہ لوگوں کے پاس بڑے بڑے حاجی آئے ہوئے ہیں, جی اور ایسی جگہ پر جہاں پر قربانی یعنی عید کی نماز ان کے اوپر واجب نہیں ہے, جی سہولیات ہی نہیں ہے, جہاں جمعہ نہیں وہاں عید کی نماز بھی نہیں, جی تو ایسی جگہوں پر جا کر پہلے سے قربانی کے جانور ذبح کر دیے جاتے صبح صبح ہی. پھر وہ گوشت لا کے واپس لے آتے تھے, پھر حاجیوں کے لیے کھانا تیار ہو جاتا تھا, ساری ترتیب ہوتی تھی. جی وہ آج بھی اگر کسی جگہ پر قربانی والی عید واجب نہیں ہے, عید وہاں پر جمعہ نہیں ہوتا, جی تو یہ نہیں کہ اس محلے میں نہیں ہوتا تو مطلب نیچے اگر جامع مسجد نہیں ہے وہاں پہ ایسی بات نہیں ہے. ایسا علاقہ اتنی دور ہو, جی اتنی دور, بلکہ حکم یہ لکھا ہوا ہے کہ عید کی نماز کس کو پڑھنی چاہیے, تو اس میں یہ لکھا کہ وہ آدمی عید کی نماز پڑھ سکتا ہے کہ جو صبح کے وقت گھر سے نکلے, عید کی نماز پڑھے اور سورج غروب ہونے سے پہلے واپس گھر آ جائے. تو وہ پیدل کی بات تھی, آج کل تو گاڑیاں ہوتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ میرے خیال میں آج کل کے حساب سے جو ہے وہ عید کی نماز پڑھ کر ہی قربانی ہوتی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہوتی. مطلب قربانی کے گوشت کی تقسیم کا صحیح طریقہ کار, شرعی طریقہ کار کیا ہے؟ صحیح شرعی طریقہ کار قربانی کے گوشت کی تقسیم کا یہ ہے میرے بھائی کہ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ خود بھی سارا گوشت کھا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن صحیح مستحب عمل جو ہے بہترین طریقہ قربانی اس لیے کی جاتی ہے کہ تاکہ غریب کی غریبی بھی ہمارے سامنے آ جائے, غریب کا خیال رکھا جائے. جس آدمی کبھی گوشت خرید نہیں سکتا اس کو فری جا کے گوشت دیا جائے. تو اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں, ایک قریبی رشتہ داروں میں بانٹا جائے, ایک غریبوں میں بانٹا جائے, عام جو لوگ ہوتے ہیں, اور تیسرا حصہ اپنے لیے رکھ لیا جائے. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے قربانی کی گوشت کی تقسیم. مطلب قربانی کے گوشت کے صحیح حقدار لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ حقدار تو میرے حساب سے قربانی کی جو ہے نا اللہ کی طرف سے دعوت ہے. قربانی واجب ہے لیکن یہ لوگوں کو دینا واجب نہیں ہے, یعنی واجب صدقہ نہیں ہے. واجب جو صدقہ ہوتا ہے نا وہ صرف مستحق کو دیا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ نفلی صدقات ہیں. تو اس میں برابر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مستحق ہے اور یہ نہیں ہے, آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. مطلب کسی غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ ہاں, قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دیا سکتا ہے, کیونکہ نفلی صدقات میں آپ کسی غیر مسلم کی ہیلپ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بحیثیت انسانیت وہ انسان ہے. ابھی آپ حیران جائیں گے, کچھ دنوں پہلے ایک آدمی کینیڈا میں ہوتے ہیں,
انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ 2 ورکر ہیں ہمارے، وہ دونوں عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، اور وہ ہمارے پاس کام کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت پریشانی ہے، دونوں غریب ہیں، فیملی کو ساتھ رکھا ہوا ہے، تو میں ان کو جو ہے نا دیتا رہا، یعنی ان کی جو پے بنتی تھی منتھلی، دکان اگرچہ بند تھی لیکن پھر بھی میں ان کو پے دیتا رہا۔ میں نے کہا یہ آپ کی بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دیں گے، لیکن یہ یاد ذہن میں رکھیے گا کہ وہ زکوٰۃ نہیں ہو سکتی، کیونکہ زکوٰۃ صرف مسلمان مستحق کو مل سکتی ہے، غیر مسلم کو نہیں۔ لیکن نفلی صدقہ جو عام پیسے کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ دے دیتے ہو تو وہ بھی اس کو بھی دے سکتے ہیں، اور قربانی کا گوشت بھی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مطلب ہمارے ایک بھائی ہیں پنڈ جاتلا سے، کیسر محمود اوان صاحب، ہمارے پنڈی پوسٹ کے نمائندے بھی ہوئے ہو، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ محترم سے یہ پوچھیں کہ جو لوگ قربانی کر کے سارا گوشت بغیر تقسیم کیے، بغیر کسی کو دیے فریج میں رکھ دیتے ہیں، ان کے والے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ تقسیم کر دیا جائے، جی کیونکہ بیسک مسئلہ قربانی کا جو مقصد ہے وہ غریب تک اس کو پہنچانا بھی ہے، ایک باقی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے، تو رکھ لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنا پڑا رہے کہ وہ جناب خراب ہو جائے، اور اس کو ذخیرہ تو ویسے عام مال کو ذخیرہ بنانا اللہ کے نبی نے منع کیا کہ مال کو جوڑ کے نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اوپر سے ہاتھ روک لیں گے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ بہتر یہ ہے کہ فریج بھرنے سے بہتر ہے کہ لوگوں میں تقسیم کیا جائے، لیکن اگر 15-20 دن 1 مہینہ تک پڑا رہے، کچھ وقت اگر کسی وجہ سے زیادہ بھی گزر گیا عذر کی بنا پر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ غریبوں کو استعمال کیا جائے، خود کھا لیا جائے، کیونکہ قربانی کا گوشت میں نے دیکھا کہ زیادہ عرصہ تک رہ بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے محترم کیسر بھائی صاحب، آپ کو اپنے سوال کا جواب ماشاءاللہ اچھے طریقے سے مل گیا ہے۔ محترم، قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے کیا اہلیت ہونی اس چاہیے؟ میں اہلیت یہ جی عاقل ہو، بالغ ہو، جی جی اس کے بعد مسلمان ہو، مسلمان غیر مسلم قربانی کا جانور ذبح نہیں کر سکتا، جی اور عام جو مستحب، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دھاری دار آلہ ہونا چاہیے جی جس سے گردن جلدی کٹ جائے، تیز چھری، جی یعنی کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسی صورت اختیار کیا جائے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے میں کہ جس سے کم جی جانور کو تکلیف ہو، تکلیف، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب چھری آپ تیز کریں گے جانور کو باندھ لیں گے، جی اور کوشش یہ کی جائے تجربہ کار آدمی اس کو ذبح کرے، جی اور جو قربانی کا جانور جس کا ہے، جس کی قربانی وہ خود ذبح کرے تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور جانور کی 4 رگیں ہوتی ہیں، چار گلے میں 4 رگیں ہوتی ہیں، جی 2 ایسے ہوتی ہیں اور 2 ان کے بیچ میں سے ایسے گزر رہی جی ہوتی ہیں، یہ 4 رگیں اگر کٹ جائیں تو قربانی کا جانور ذبح ہو جاتا ہے۔ جی لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ میں نے عام جو ہمارے جانور کو کاٹنے وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں جو لوگ، ان کے پاس بھی جا کے یہ مسئلہ پوچھا، جی انہوں نے کہا یہ جو چھری بیچ میں مارتے ہیں نا حرام مال کے اندر، ہڈی کے اندر، جی جی جوڑ کے اندر، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس سے اچھا۔ بہت جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، اور آپ 10 جانور، ایک نے تو یہاں تک کہا کہ ایک آدمی 10 جانور ذبح کرو جی خود کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، اور ایک جانور کو گلے میں چھری مارو تو اس کو زیادہ تکلیف ہوگی، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جان ہے اور ان کی جان ہمارے انسانوں سے کئی درجے زیادہ ہے، تو نکلنے میں وقت لگتا ہے، اور 4 رگیں کٹ گئی، بار یہ یقین ہو کہ کٹ گئی ہیں جی تو پھر جان نکل جائے گی، کوئی ایسا حرج نہیں ہے، اور اس کو تکلیف زیادہ نہیں دینی چاہیے، اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور کوشش یہ کی جائے کہ سب کی نیت درست کرا لی جائے کہ ہم قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور گوشت کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ محترم، کیا کوئی عورت قربانی کا جانور یا کوئی عام جانور ذبح کر سکتی ہے؟ ہاں جی بالکل کر سکتی ہے، عورت ذبح کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھا، لیکن یہ ہے کہ اگر عورت کو ذبح کرنا بھی صحیح طرح آتا ہو، جانور کی زیادہ تکلیف نہ ہو، مرد کو قریب ہو، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مستحب درجہ ہے کہ جو قربانی دے رہا ہے وہ خود ذبح کرے، اچھا، تو عورتیں قربانی دیتی ہیں تو پھر وہ بھی کہتی ہیں کہ بھئی اگر مستحب یہ ہے تو پھر ہم بھی کریں، تو وہ کر لے تو کوئی حرج نہیں، مسلمان ہونے سے۔ مسلمان کا مطلب کون سے جانوروں کی قربانی نہیں دی جا سکتی ہے؟ قربانی پالتو جانوروں کی ہوتی ہے جی جو گھر میں پالے جاتے ہیں، پالے جاتے ہیں، کچھ جانور ہوتے ہیں مثال کے طور پر مرغا مرغی جو ہے نا یہ قربانی کی اس میں نہیں آتے، کیونکہ نہیں شریعت نے جی، ایسی قربانی دینے سے جی منع کیا ہے، اور جو جانور عام طور پہ حرام ہیں وہ تو ویسے بھی حرام ہیں، عام طور بھی نہیں کھا جاتے، اور قربانی کے لیے بھی وہ حلال نہیں ہے۔ جی اب جانور اس میں بھی یہ بھی آتا ہے جو حلال جانور ہیں پالتو جانوروں میں سے بھی کس کی قربانی حلال ہے، جی تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا جانور جس کا سینگ 3 حصے کٹا ہوا ہو، ایک حصہ باقی ہو، اچھا تو اس ایسے جانور کی قربانی نہیں لگتی۔ اچھا کان اس کا 3 حصے کٹا ہوا ہو، ایک حصہ باقی ہو، صحیح، اس کی بھی قربانی نہیں لگتی۔ اسی طرح وہ جانور جو کسی حادثے کی وجہ سے اتنا لنگڑا ہو گیا کہ وہ اپنے قدموں پر چل کر قربان گاہ کہ جہاں پر قربانی دی جا سکتی قدموں پر چل کر وہاں نہیں جا سکتا، صحیح، اس کے وہ قربانی نہیں لگ سکتا۔
ایسا بکرا جو سال سے کم پر ہو جی وہ قربانی نہیں لگ سکتا. صحیح. اچھا یہ جو دوندہ ہم دکھاتے ہیں نا کہ بھائی 2 دانت ہوتے ہیں، دوندہ ہونا چاہیے، جی. اصل میں وہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ سال سے اوپر ہے، کیونکہ جی. سال سے کم دوندے نہیں لگتا جانور. ورنہ اگر کوئی آدمی آپ کے گھر کا ہے، قریب کا، محلے کا ہے، وہ یہ کہتا ہے جی میں یقین سے کہتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ یہ جانور سال سے اوپر ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جی. وہ آپ قربانی کر سکتے ہیں، بے شک دوندی نہ لگاؤ. اور جو بیڑا ہے، بیڑی ہے، وہ 2 سال کی ہونی چاہیے، اور جو جی. اونٹ ہے وہ 5 سال کا ہونا چاہیے. جی. بعض لوگوں کو ایک شبہ ہوتا ہے، جی. جی. بعض لوگوں کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ بینڈا جو دمبا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں یہ حکم ہے جی. کہ اگر وہ اتنا بڑا ہے، جی. 6 مہینے کا ہے، جی. لیکن اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ سال والے جانوروں کے بیچ میں چھوڑا جائے جی. تو اس کی صحت اتنی اچھی ہے کہ پتہ نہیں چلے گا، ان کو برابر نظر آئے. برابر نظر آئے گا، جی. تو وہ قربانی لگتا ہے 6 مہینے کا بھی. اچھا. لیکن بکرا اور بکری نہیں لگتا. نہیں لگتی. لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید بکرا بکری کا بھی وہی حکم ہے جو دمبے لیلے کا ہوتا ہے. جی. نہیں، دمبے لیلے کا صرف یہی حکم ہے کہ بھئی اگر وہ اتنا بڑا لگتا ہے، 6 مہینے کا ہے، لیکن سال والوں میں چھوڑا جائے تو بڑا لگتا ہے، تو پھر تو اس کی قربانی لگ سکتی ہے. لیکن بکرا بے شک کتنا مرضی صحت کا ہو، جی. جی. اگر وہ سال والوں میں چھوڑا جائے، 6 مہینے کا ہے، بڑا بھی لگتا ہو، ان کے برابر لگتا ہو، تب بھی جب تک وہ سال کا نہیں ہوگا اس کی قربانی نہیں لگے گی. نہیں. محترم فوت شدگان کے نام کی قربانی دی جاتی ہے؟ بالکل کچھ فوت شدگان کی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں پہلی شرط یہ ہے جی. کہ آپ پہلے وہ شخص قربانی کرے گا جس کے اوپر واجب ہے. جس کے اوپر. اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں عمومی طور پر کہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہو جی آج میں نے پچھلے سال میں نے اپنی نام کی قربانی کی تھی، آج میں اپنے بیٹے کے نام کی کروں گا، جی. جی. آج میں اپنی بیوی کے نام کی کروں گا. بھائی ایسی بات نہیں ہے. جس کے اوپر قربانی جو صاحب نصاب ہے جی. اس کے اوپر صرف ایک سال میں ایک قربانی واجب نہیں ہوتی. جی. ہر سال جب ذی الحج کا مہینہ ہوگا اس پر نیا حکم ہوگا اور اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. ٹھیک ہے، صحیح. اور الگ سے اس کو قربانی کرنی ہے جس کے اوپر واجب ہے. جی. ہاں اگر 2-3 کے اوپر واجب ہے تو تینوں کریں. اچھا. بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ گھر کا ایک سربراہ قربانی کر دے، وہ کہتے ہیں جی سب کی طرف سے ہوگی. ایسی جی. بات نہیں ہے. صحیح. صاحب نصاب اگر آپ کے گھر میں 4 افراد ہیں تو چاروں کے اوپر قربانی واجب ہے. وہ الگ الگ قربانی کریں گے. کسی ایک بڑے افراد یعنی وہ کہتے ہیں ہم تو اکٹھے ہی رہتے ہیں جی، کمائیاں اکٹھی ہیں. صحیح. اور ٹھیک ہے کمائیاں اکٹھی ہیں، لیکن چاروں نے گاڑیاں الگ الگ رکھی ہوئی ہوتی ہیں، بینک بیلنس الگ الگ ہوتا ہے، کھانا اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں. صحیح. تو جب ہر کسی کا اکاؤنٹ چیک کرو تو 2 کئی لاکھ روپے ان کے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں. جی. تو بے شک کھانا کمائی اکٹھی ہے. اور سب سے زیادہ امیر تو وہ عورت ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں وہ سارے بیٹوں کی کمائی ہوتی ہے، جی. اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے قربانی کر دی تو مجھے کیا ضرورت. نہیں، ہر آدمی الگ الگ قربانی کرے گا. جی. اور اسی طرح کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ اپنے بیٹے کی طرف سے کر رہا ہوں. ہاں خود کر لے قربانی. اچھا. اب اگر اس کے پاس اتنی گنجائش ہے تو بیٹے کی طرف سے کر لے، جی. خود کر لے قربانی. اب اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو ہمارے موت شدہ جو افراد ہیں، والد صاحب ہو گئے، والدہ ہوگی، ان کے لیے بھی کر سکتا ہے. اچھا. خود کر لے قربانی. اچھا. اب آگے سب سے بہتر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 2 مینڈے انہوں نے ذبح کیے اور فرمایا کہ یہ میری قربانی ہے اور یہ میری امت کی طرف سے ہے. جی. تو وہ حکم یہ ہے کہ آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں. یہ بہت اعلیٰ، کسی کو گنجائش ہو تو وہ کر سکتا ہے دوسروں کے لیے بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے جس کے اوپر واجب ہے وہ اپنے لیے کرے گا، جی. پھر دوسرے کے لیے. اور وہ سال پہلے نہیں، جی. ہر سال. ہر سال. ٹھیک ہے. اچھا. 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 مطلب میرا اگر کوئی بھائی بیٹا بیرون ملک ہے جی جی تو کیا میں اپنی قربانی تو بطور سربراہ مجھ پر فرض ہے ہی ہے، واجب ہے ہی ہے، جی تو کیا میں اپنے ساتھ اس کی قربانی بھی کر سکتا ہوں اور یہ ہو جاتی ہے؟ جی جی اس کی بھی کر سکتے ہیں، کوئی کر حرج سکتے نہیں. ہیں. صحیح. لیکن پھر یہ ہوگا کہ جس جگہ پہ جانور ہے نا جی. اس کا اعتبار ہوگا. اچھا. اچھا. اب یہ نہیں کہہ سکتا مثال کے طور پر اب وہ فلانی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جی. تو اب وہ بندہ جہاں پر ہے اس کے لیے مسائل یہ بن جاتے ہیں کہ وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہے مثال کے طور پر، وہاں قربانی پہلے ہو جاتی ہے، جی. جی. عید پہلے ہو جاتی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. صحیح. تو اب یہ نہیں ہوگا وہ کہے گا کہ جو میرے ہماری تو عید ہوگی تم لہٰذا ذبح کرو جانور. نہیں، جب ہماری عید دوسرے دن آئے گی جانور اسی دن ذبح ہوگا. اچھا. جہاں پہ جانور ہوگا اسی جگہ کا اعتبار کیا جائے. صحیح. ٹھیک ہے. محترم کسی جانور میں قربانی کے جانور کے لیے 7 حصے مکمل ہو جاتے ہیں، جی اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے ان 7 حصوں میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی آمدنی جو ہے یہ جائز طریقے سے نہیں آ رہی. جی اس والے سے اگر آپ کو علم ہو جاتا ہے تو اس والے سے کیا احکامات ہیں شریعت کے؟ فوراً وہ حصہ چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ جس کی کمائی حرام ہوتی ہے جی. جی. وہ قربانی کے حصے داروں میں حصہ دار نہیں بن سکتا. اچھا. مطلب اگر میں عزت بیشتی کی وجہ سے میں حصہ اپنا وہاں سے نکالتا بھی نہیں تو پھر اس کے والے سے کیا ہوگا؟ نہیں، اب یہ عزت بیزتی کون سی عزت بیزتی ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو جائے؟ صحیح. اصل قرآن کہتا ہے للہ العزت
وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، اور مومنین کی عزت اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اختیار کریں، اسی میں عزت ہے۔ وہ بے شک علی اعلان اس کے عیب کو ظاہر نہ کرے، کوئی عذر ایسا کر کے وہ کہے جی میں معذرت چاہتا ہوں، میں حصے دار نہیں بن سکتا، کوئی اور حصے دار بننا چاہتا ہے۔ ویسے میں تو یہ کہوں گا کہ سب کو الگ کر دینا چاہیے، کیونکہ جس کی کمائی حرام ہے وہ آدمی 7 حصے داروں میں سے اگر وہ حصے دار ہوگا تو سب کی کمائی سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی کی گوشت کھانے کی نیت ہے، 7 حصے داروں کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی آدمی کی جناب وہ لوگوں کو دکھانے کی نیت سے قربانی کر رہا ہے، تب بھی سب کی قربانی جو ہے نا خراب ہو جائے گی۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگوں نے بھیڑوں میں حصہ ڈالنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ آج کل کیا پتہ چلتا ہے کسی کی کمائیوں کا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بکرا لے لو، تو جا کے کم از کم پتہ تو ہوگا نہیں یہ حلال ہے میرا ہے اور میرے حساب سے۔ مطلب اگر کسی شخص کے پورا سال حالات ٹھیک رہتے ہیں 11 ماہ، جب قربانی کا مہینہ آتا ہے اس دوران کسی وجہ سے اچانک کوئی حادثہ پیش آتا ہے، اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، تو اس کے والے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ اس میں میں نے شروع میں عرض کیا نا، قربانی صاحب نصاب پر واجب، پورے سال حالات اچھے تھے، بہت اچھی بات ہے، قربانی سے پہلے حالات خراب ہو جاتے ہیں، وہ صاحب نصاب نہیں رہتا۔ حالات خراب ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مشکل ہو گئی، صاحب نصاب نہ رہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو مشکل سے بھی دے پر قربانی دے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، جان تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ مشکل وہ ہے کہ جس سے آپ صاحب نصاب نہیں رہے۔ اب بینک بیلنس میں لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے بندے کا اور اس کا 15 لاکھ کا نقصان ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، اللہ نہ کرے، لیکن وہ 15 لاکھ کے نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہے جی میں اب قربانی نہیں دے سکتا، میں تو اتنے ضائع ہو گئے اور کروں۔ وہی آپ صاحب نصاب ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی جو قربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو صدقات اللہ کے لیے دیے جاتے ہیں اللہ 10 گنا بڑھا کر اس کو دیتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی تو دیکھو آپ کو فائدہ کتنا مل رہا ہے۔ ایک قربانی آپ کرتے ہو تو جتنے جسم کے اوپر جانور کے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں، جتنے جانور کے بال ہوں گے اتنی نیکیاں آپ کو عطا کی جائیں گی، اتنے کتنے پیسے دے گا کوئی آپ کو۔ اور دوسری بات ہے کہ دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو زمین پر خون گرنے سے پہلے جانور کا اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرما لیتے ہیں اور اس آدمی کی قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری حدیث پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موٹا اور تازہ جانور قربانی کرو کہ یہ جانور قیامت والے دن تمہارے لیے جنت کی سواریاں بنیں گی، جتنا اچھا جانور ہوگا اتنی تمہارے لیے جنت کی سواری تیز ہوگی۔ مطلب میرے مالی حالات بھی ٹھیک ہے، میں جان بوجھ کر قربانی سے چشم پوشی اختیار کر لیتا ہوں، بھائی یار چھوڑو، مطلب میں نے پیسے جمع کر کے یہ کم ہو جائیں گے یا بلا وجہ خرچہ ہو رہا ہے، اس حوالے سے میرے جو آپ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اس میں سیدھی سی بات ہے جی کہ وہ گناہ گار ہو، لیکن شریعت نے اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں بھی دی ہیں، وہاں سے ہاتھ پاؤں ناک کان سلامت دیے ہوئے ہیں، اس کو ساری چیزیں سلامت دی ہوئی ہیں، اور سب سے بڑی بات اللہ نے اسے زندگی دی ہے، اس سے بڑی بات اللہ نے اسے کلمے والی دولت سے نوازا، اور اس سے بڑی بات کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا ہوا۔ اچھا اس سے بڑا احسان اسے کھانے کو مل رہا ہے اور روزانہ روٹی کھا رہا ہے، بتائیں نا وہ روٹی نہ کھائے گا تو کہاں جائے گا؟ قربانی کا گوشت اللہ کی طرف سے دعوت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کے لیے آپ کو چنا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سعادت سمجھتے ہیں، اگر کوئی بزرگ کوئی ولی جا رہا ہو اور وہ کسی کے ہاں قیام کر لے، کوئی اس کی خدمت کر لے تو لوگ سعادت سمجھتے ہیں کہ یار ہمارا حصہ بڑھ گیا، ہم نے لنگر میں حصہ ڈال دیا۔ تو اسی طرح میرے بھائیو یہ بھی میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قربانی واجب ہے اور وہ اپنی سعادت سمجھے اس کو دے، اور یہ سمجھ لے کہ قربانی نہیں دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، قربانی دینے سے مال بڑھتا ہے، مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ یہ کتا ہو گیا کتیا ہو گیا کتنے بچے دیتی ہے، حرام جانور جو ہوتے ہیں کتنے بچے دیتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو سب سے کم یہ جانور نظر آتے ہیں۔ اور یہ جو حلال جانور ہیں پالتو جانور گائے بھینس بکری اونٹ وغیرہ یہ کتنے ہر سال ذبح ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی کسی نے کہا کہ دودھ کی کمی ہو گئی اور کبھی کسی نے کہا کہ جانور کم ہوگی، جس طرح نہیں ہو سکتا، جانور بڑھتے جا رہے ہیں، یہ برکت ہے۔ اسی طرح ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ جائے خیر دے میں اپنی والدہ سے اپنے والد صاحب سے سنتا ہوں وہ پانی کی کمی ہوگی تو کہنے لگے کسی کو بھی پانی بھرنے سے مت روکنا، پانی بھرتے رہو گے اللہ پانی دیتے رہیں گے، جو چشمہ جس میں لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیتے وہ چشمہ خشک ہو جاتا ہے۔
یہ نظام ہے اللہ کا. آپ اللہ کے نام کا دینا چھوڑ دو گے نا, جی آپ کے پاس سے مال کم ہو جائے گا. کم ہو دیتے رہو گے, اللہ آپ کو اور دیتے رہے. تو گناہ گار ہوگا جو آدمی ایسے قربانی نہیں کرے. مطلب بعض جگہوں پر بعض مزاجات میں بعض شہروں میں قربان گاہیں بنی ہوتی ہیں, جی جی. تو کیا قربان گاہ میں جانور ذبح کرنا زیادہ افضل ہے یا گھر میں ذبح کرنا زیادہ افضل ہے؟ بس یہاں پر حکومتی نظام ہوتا ہے ہر جی جگہ پہ نا. صحیح. ہمارے پاکستان میں تو چلو ایسی ترتیب نہیں بنی ہوئی, لیکن پھر بھی حکومت اعلان کرتی ہے کہ بھائی گند نہ ڈالو, اوجریاں وغیرہ کو ایسی میدانوں میں ایسی سائڈ پہ جگہ پہ پھینکو جی. کہ جہاں پہ پرندے زیادہ نہ اٹھتے ہوں. اگر پرندے بعض اوقات یہ نقصان سامنے آیا ہے جی کہ جب آپ ایسی پھینک دیتے ہیں کھیتوں میں, لوگ بدبو سے پریشان بھی ہوتے ہیں جی لوگ جناب. اس کے علاوہ وہ آپ نے دیکھا کہ بڑی بڑی ایلیں جو ہوتی ہیں اونچی اٹھتی ہیں جی وہ, جی. اور وہ اس اوجریوں کے اوپر آتی ہیں. تو بعض دفعہ یہ حادثات بھی ہوئے کہ ان پرندوں کی وجہ سے جہاز کا نقصان ہوا. جو جہاز اڑ رہے ہوتے ہیں, فلائٹیں اڑ رہی ہوتی ہیں, بعض ادار یہ نقصان ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ صفائی کا خیال رکھا جائے. جی میں تو یہ کہوں گا کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ زمین کو کھود کے گڑھے میں دبا دیا جائے. اوجریاں وغیرہ ہوتی ہیں. اور باقی قربانی آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں. اگر تو برابر حکومت کی طرف سے جگہ بنی ہوتی تو پھر وہ اس کی کوئی سوال ہی نہیں ہے, پھر وہاں پہ ہم قربانی کریں گے. جیسے بعض اکثر ممالک میں جگہ بنی ہوئی ہوتی ہیں بھائی یہاں ذبح کرو, لیکن چونکہ پاکستان میں ایسی ترتیب نہیں ہے یہاں پر, تو پھر آپ کسی جگہ بھی ذبح کر سکتے ہیں. لیکن یہ ضرور خیال رکھیں کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. جیسے شہروں میں ہوتا ہے لوگ راستوں میں گلیوں میں ذبح کر دیا, وہ خون گلیوں میں بہہ رہا ہے جناب, گزرنے والوں کے لیے پریشانی ہے. بیڑا بھاگ گیا جناب, جو راستے میں آیا بیچارہ گھر سے نکلا تھا بچوں کے لیے, اس کو بیڑے نے اٹھایا اور ادھر پھینک دیا. ہمیشہ ایسی صورت اختیار کرو جس سے مسلمان کو تکلیف کم سے کم ہو. میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ راستے میں پیشاب مت کرو, سایہ دار جگہ پہ پیشاب مت کرو کہ مسلمان بھائی کو تکلیف ہوگی. راستے میں تکلیف دی چیز ہو اس کو راستے سے ہٹا دو. یہ بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ صدقہ ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے. محترم مدارس کو کھالیں وغیرہ جو دی جاتی ہیں کیا شرعی لحاظ سے کیا احکامات ہیں؟ ہاں, یہاں پہ مسئلہ آتا ہے کہ قربانی کے ساتھ جو جانور کے ساتھ رسی ہوتی ہے جی اور قربانی کے جانور کی جو کھال ہوتی ہے وہ مستحق کو صرف ملے گی, جی مستحق کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گی. ہاں اگر کوئی آدمی جیسے دمبا ہوتا ہے نا, اس کی کھال جو ہوتی ہے اس پہ کافی زیادہ وہ بال ہوتے ہیں, یعنی اون سی بنی ہوتی ہے, نرم ہوتی ہے بہترین. اور ایسے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ ان کے مسلح بنانے پسند بھی کرتے تھے. اگر کوئی خود جانماز بنا لے, گھر میں مسلح بنا لے, اس کا صفائی کر کے نمک لگا کے, تو پھر تو بہت اچھی بات ہے, خود کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی کو دینی ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ مستحق کو دے. مستحق جو ہوگا وہ وہی ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے. اور اگر یتیم بچے, مسکین بچے, یتیم مسکین کی شرط نہیں, صاحب نصاب سے کمی ہونا, غریب ہونا بھی شرط ہے. اگر مدارس میں ہے تو آپ مدارس کو دے سکتے ہیں. اگر مدارس میں نہیں ہے, کوئی اور آپ کو مستحق نظر آتا ہے تو آپ اس کو دے دیں. لیکن پہلے یہ دینے کا فائدہ ہوتا تھا کہ قیمتیں لگتی تھی کھالوں کی, وہ پیسے اس کو مل جاتے, وہ بیچ کے فائدہ اٹھا سکتا تھا. آج کل قیمت بہت کم ہوگی, بہت ڈاؤن ہو گئی ہے, تو اتنا خاص فائدہ نہیں ہوتا. بہرحال پھر بھی جتنا ہوتا ہے اصل وہیں حکم وہیں پہ ہی ہوگا کہ مستحق کو دے سکتے ہیں, مستحق کے علاوہ کسی کو نہیں. مطلب ایک اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ سوال ہے, جو گاؤں میں امام مسجد ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ امام کی تنخواہ عام ویسے تو لاکھوں اڑا دیتے ہیں, لیکن جب امام کا مسئلہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو 12-14 ہزار سے اوپر نہیں دینی چاہیے. 12-14 ہزار اس مہنگائی کے دور میں کچھ بھی نہیں ہے, گھر کا خرچہ بھی نہیں چلتا. تو کیا اپنے جو گاؤں کے امام مسجد ہوتے ہیں کیا ان کو ہم کھالیں وغیرہ دے سکتے ہیں؟ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں, جی قریب ہیں, تو پھر دے سکتے ہیں. مستحق ہونا چاہیے. اگر مستحق ہیں تو وہ دے سکتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ آپ کی یہ جو میڈیا ہے, اس ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے سے میں لوگوں کو یہ پیغام بھی پہنچانا چاہوں گا کہ آج ہماری وجہ سے دین پیچھے جا رہا ہے. میں ایک پیغام دوں گا. تو آپ نے دیکھا آج کل سرکاری نوکریاں ملنا بہت مشکل ہو گیا. اکثر لوگ پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں, اور پرائیویٹ نوکری میں بھی کوئی بندہ میٹرک پاس کرتا ہے تو ہم اس کو یہ بتاتے ہیں سب سے پہلے کہ بھائی یہ فیلڈ اختیار کرو کیونکہ اس میں پیسہ زیادہ ہے, اس میں تنخواہیں اچھی ہیں. آپ اپنے مسجد کے امام کو اس وقت میں 35-40 ہزار روپیہ تنخواہ دینا شروع کر دو نا, آنے والی نسل اپنے بچوں کو مولوی بنانا شروع کرے. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ ان کو اس طرح پیسہ نظر آتا ہے. آج ہم نے خود اپنے بچوں کو دین سے دور کیا ہے, تنخواہیں کم دے دے کر. ائمہ اکرام, میں نہیں کہتا کہ پیسے کے لیے یہ سب کچھ کریں, ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے, دنیا کے لیے نہیں کرنا. اور آپ کو سامنے زندہ مثال ائمہ حضرات موجود ہیں کہ اتنی مشکل زندگی
برداشت کر کے بھی اللہ کی خاطر وہ امامت بھی کر رہے ہیں اور اپنے دین کا کام بھی کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ خوش بھی نظر اور خوش بھی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکون بھی دیا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سکون سے نیند دیتے بغیر گولیوں کے، تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کی نسل ضائع ہو جائے گی، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی تنخواہ ہو، کم از کم اتنی ہو کہ وہ اپنے گھر کا گزر بسر کر سکے۔ پھر جب یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ نہیں کرتے تو پھر وہ ٹیوشنیں بڑھاتا ہے جگہ جگہ، اب وہ پھر جب وہ بھاگ دوڑ اس کی لگی رہتی ہے، تو ہماری چونکہ فیلڈ ہے ہمیں پتہ ہے، پھر وہ مسجد میں ٹائم پہ نہیں آئے گا، کبھی اذان ٹائم پہ نہیں ہوگی، پھر آپ اسے کہتے ہو جی کیوں نہیں کرتے، وہ کہتے ہو آپ جی میرا اتنی آمدن ہے، اب میرا گزر بسر اس سے ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں کرو گے، آپ نہیں دو گے تو پھر مجھے تو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، مجبوری ہوتی ہے، مجبوری ہو جاتی ہے۔ تو ہر آدمی کو اپنے بچے اچھے لگتے ہیں، جیسے آپ لوگوں کو اچھے لگتے ہیں اس طرح ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں، تو اب بھی اس کے لیے محنت کریں۔ جی محترم، آج کل جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہوں پر اجتماعی قربانیاں کی جاتی ہیں، ایک جانور کے 7 حصے ہوتے ہیں، 5 حصے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی موقع پر موجود نہیں ہوتا ہے، تو اس حوالے سے شرعی کام کیا ہے؟ ویسے تو جائز ہے، ناجائز نہیں، کیونکہ آج کل حج کے موقع پر بھی آپ نے دیکھا گا ایسے ہی ہوتا ہے کہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کی آنکھوں کے سامنے اس کا جانور ذبح ہو، ورنہ عمومی طور پہ چونکہ حج والی جگہ بہت دور ہوتی ہے اور جو انہوں نے قربان گاہ بنائی ہوئی ہوتی ہے وہ بہت دور ہوتی ہے، اکثر فون پہ رابطے ہوتے ہیں، فون کر دے گا آپ کا جانور ذبح ہو گیا جی، اب آپ بال کٹا سکتے ہیں، حلق کرا سکتے ہیں، کیونکہ حاجی کے لیے ہوتا ہے۔ یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ اگر اجتماعی قربانی ہے تو میں یہ کہوں گا اجتماعی قربانی میں جس کے پاس ساتھ آپ حصہ ڈال رہے ہیں ان کو یہ بھی پورا ان کو بتائیں، اس بات کا اہتمام کریں کہ جس کا حصہ آپ میرے ساتھ ڈال رہے ہیں اس کی کمائی بھی حلال ہے کہ نہیں، یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہے نا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے ساتھ کون حصہ دار ہے، کون حصہ دار ہے، اسی طرح جناب کون حصہ دار ہے، اس کی کمائی کیسی ہے، اس کی نیت کیسی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو اس میں بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے کہ آپ کا نیت بھی اس کی ٹھیک نہیں ہے تو سب کی قربانی ضائع ہوگی۔ تو بہتر ہے اگر کوئی ایسے لوگ ہیں انہوں نے پورے فارم بنائے ہوتے ہیں اجتماعی قربانی، آپ کیا کرتے ہیں، ذریعہ معاش کیا ہے اور کتنا کماتے ہیں اور کتنا حصہ ڈالیں گے، اس حساب سے وہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اور وہ جو حرام کمائی ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ 2 ٹوک ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کا حصہ نہیں ڈال سکتے کیونکہ یہ کمائی ٹھیک نہیں، تو ایسا اگر کوئی سلسلہ ہو تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، حصہ ڈالیں، اس سے ڈالنے میں کیا آسانی ہوگی، سب سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کو جانور کی کسائی وغیرہ کی کسی کی جھنجھٹ نہیں ہوگی اور آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، بس تیار گوشت آپ کے حوالے ہو جائے گا، تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذبح کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں ہم ہیں یہاں تو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں کہ اگر قربانی سے پہلے حلق کروا دیا تو آپ کا حج ضائع ہو جائے گا یا آپ کو دم دینا پڑے گا، تو وہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ مطلب قربانی کا کوئی جانور ہم پورا سال چھوٹا سا بچہ لے کر بیل ہو یا بکرا ہو اس کو 1-2 سال ہم پالتے ہیں پھر قربانی کرتے ہیں، اس کی قربانی دینا کیسا ہے، اور ایک جانور ہم عید سے 1 دن پہلے خریدتے ہیں، 1 دن یا 1 رات گھر پر رکھتے ہیں، اس کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے جانور قربانی کا جانور خود گھر میں رکھنا، اس کو پالنا، کیونکہ اس سے انس اور محبت پیدا ہو جائے گی، پھر اس کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا، اس سے قربانی زیادہ ہے، محبت۔ اللہ کے نبی کی ارشاد ہے قرآن مجید کی آیت ہے کہ تم سب سے بہترین مال اللہ کے راستے میں قربان کرو، اور صحابہ کی مثال مشہور ہے کہ ایک صحابی تھے ان کو باغ بڑا پسند تھا، انہوں نے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کہ یہ بہترین مال ہے۔ اسی طرح کہ یہ معاملہ بھی ہے کہ یہ بہترین مال ہے، جو قربانی جو آپ کے گھر کا جانور تیار ہوا اس پہ آپ کو ثواب اجر زیادہ ملے گا، اور جو جانور 1 دن پہلے ہے اس کو ساتھ اتنی عنصر نہیں ہوتی، وہ بھی قربانی قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اس پہ اجر بھی کم ہے، اس پہ اجر زیادہ ہے کہ آپ خود پال کر قربانی۔ مطلب کوئی اس قربانی کے وجہ سے کوئی ایسے چند مسائل جو میں آپ سے نہیں پوچھ سکا ہوں جو آپ ضروری سمجھتے ہیں، پلیز آپ ہمارے سننے والے کو وہ بھی بتا دیں۔ مسائل تو بہت سارے ہیں جو بیان کرنے کے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر تو گھر کا جانور پالا ہوا ہے اور موٹا فربا کر کے اس کو دے رہے ہیں بہت اعلیٰ بات ہے، لیکن اگر آپ ایک بڑا سا جانور کروڑوں روپے کو اس کو خرید کے ایک قربانی کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ چھوٹے چھوٹے زیادہ جانور خریدیں تاکہ زیادہ غریبوں کو فائدہ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے پیارے نبی علیہ السلام نے 100 قربانیاں کی، 63 اونٹ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے نہر کیے، ذبح کی، باقی جو اونٹ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے، نہر کیے۔
تو کچھ میں اس میں بیل بھی تھے جو مختلف تھے. تو 100 قربانیاں کرنا میرے نبی کی سنت ہے. ایسے بھی لوگ ہیں لاہور میں پڑھتا تھا تو وہاں ایک آدمی تھا اس نے پوری 100 قربانیاں کی اللہ کے نام پہ. اس میں ضروری نہیں ہے اگر آپ صاحب نصاب نے آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے آپ چھوٹا جانور قربانی کریں. محترم آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات یاد دلا دی. ہمارے پیارے نبی کریم قربانی کے روز ان کے معاملات کیا ہوتے تھے, وہ قربانی کیسے کرتے تھے, یہ بھی تھوڑا یہ بھی تھوڑا بتا دوں کہ اصل سنت اور مستحب درجہ یہ کہہ لیں, سنت بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے کہ آپ قربانی کے گوشت سے ایک صبح کھانے کی ابتدا کریں. ماشاءاللہ کہ اور لوگ اس کو روزہ کہتے ہیں, یہ روزہ نہیں ہوتا. اچھا, یہ بات یاد رکھیے کہ قربانی کا دن جی 10 ذی الحج 11 ذی الحج 12 ذی الحج, صحیح, ٹھیک ہے جی. اور یہ 3 دن روزہ رکھنا حرام ہے, اچھا اچھا, جائز نہیں. صحیح, اور 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر جی 13 ذی الحج کی عصر تک جی, تکبیرات تشریق ہوتی ہیں. صحیح, میں بھی تھوڑا سا بتا, میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے کہا یہ مسئلہ بھی. ہاں. تکبیرات تشریق کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. جی, ہر نماز کے بعد ہر 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر جی, 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد, ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ بلند آواز سے اس کو کہنا یہ واجب ہے. واجب ہے. مرد پر بھی عورت پر بھی. عورت پر. عورت بھی کہے تو ان جی. کو بتانا چاہیے, اونچی آواز سے نہ کہے جی جی, لیکن کہہ سکتی ہے. گھر میں ہے تو اونچی آواز سے کہے, کوئی حرج اس میں نہیں ہے. جی, یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں معمولات یہ بھی تھے کہ جانور اپنے ہاتھوں سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذبح کرتے تھے. جی, مینڈے کی قربانی کو اللہ کے نبی نے پسند فرمایا ہے. اور پھر غریبوں میں گوشت تقسیم کرنا, اس کی ساری ترتیب میں نے آپ کو بتا دی ہے. صحیح, عید کی نماز پڑھتے تھے, اور عید کی نماز جو ہے نا وہ زوال سے پہلے سخت ہو سکتی ہے, صحیح, وہ بھی کی جا سکتی ہے. اور قربانی والی جو عید ہوتی ہے اس میں عید کی نماز جلدی پڑھی جاتی ہے جلدی, تاکہ جلد سے جلد لوگ قربانی کی ساری کر سکیں, اپنے دوستوں یاروں سے ملیں, جو ناراض ہیں ان سے صلح کریں, صحیح, ان سے معافی مانگیں, آپس میں پیار محبت سے رہیں. یہ میرا پیغام ہے. اور مسلک کی بنیاد کو چھوڑ دیں. یہ بات یاد رکھیے کہ میں چونکہ اس علاقے کا ہوں, جی جی, تو باہر سے نہیں آیا ہوا اور یہاں کے رہنے والا ہوں, جی اور میں اپنے علاقے والوں کو 11 سال ہو گئے مجھے خطابت کرتے ہوئے, جی, اور اللہ کا فضل ہے کہ میں نے کبھی مسلک کی بات نہیں کی. 2% مسلک میں اختلاف ہے علماء کا, جی, اور وہ علماء کا ہے, عوام کا نہیں. عوام کا نہیں. اور جب عوام اس مسئلوں میں پھنسی ہے, جی جی, آج تک وہ اس کو ہضم ہی نہیں کر پائے ہضم ہو گیا. کیونکہ ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی. بس کی بات نہیں. تو علماء جو ہیں وہ آج بھی آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کئی جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ اختلاف کو ایسا تو ہے نہیں. جی, علماء کا اختلاف رحمت ہے. وہ آپس میں کمرے میں بیٹھ کے علم والے لوگ ہیں اور علم پہ بحث کرتے ہیں, وہ کرتے رہیں گے. صحیح, عوام کو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے, اور پیار محبت سلوک کے اتفاق سے مسلک کی بنیاد کو چھوڑ دینا چاہیے, اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ آپس میں پیار محبت سے رہیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس کا. اور آپ کو مسجدیں بھی آباد نظر آئیں گی. بہت سارے لوگ آپ کو صرف اس وجہ سے مسجدیں ویران نظر آ رہی ہیں کیونکہ یہ ان کی مسجد, لہٰذا میں یہاں نماز نہیں پڑھتا, یہ ان کی مسجد میں یہاں نماز نہیں پڑھتا. اور ایسے بہت سارے بے نمازی لوگ پھر مسجدیں سب کی خالی پڑی ہیں, خالی کریے. تو یہ کوشش کرنی. محترم آپ پی ڈی پوسٹ کے والے سے کوئی جملہ کہنا چاہیں گے؟ اچھا, میں پہلے بھی شروع میں عرض کرنا چاہتا تھا لیکن وہ بات چل گئی. تو بہت اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ بہت کم وقت میں, ہم جمعے میں نا اکثر میں نے دیکھا ہے کہ خطبہ جب ہم شروع کرنے لگتے ہیں تو مسجد بھرتی ہے. جی, تو میں ساتھ بھائی ہمارا کہتا ہوتا تھا کہ ہم یہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں, تقریر سننے تو نہیں آتے. نہیں آتے. تو پھر آپ تقریر کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ ٹھیک ہے الحمدللہ, پھر بھی جو لوگ سنتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا. لیکن یہ ایک پنڈی پوسٹ ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے ہم گھر بیٹھے ہر آدمی کو پیغام پہنچا سکتے ہیں. وہ جو ہم جمعے میں خطبہ دیتے ہیں عورتیں نہیں سن سکتی, اس کو عورتیں بھی ہماری مستورات سن سکتی ہیں. مرد باہر سن لیتا ہے دین کو, لیکن عورت گھر میں بیٹھی نہیں سن سکتی. اور نسل عورت نے بنانی ہوتی ہے. 9 مہینے بچے کو پیٹ میں عورت رکھتی ہے, 2 سال بچے کو دودھ عورت پلاتی ہے, اس کے علاوہ بچے کی تربیت بھی عورت کرتی ہے. گویا جو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی اپنی زبان کو پدری زبان نہیں کہتا, کہتے ہیں مادری زبان, حالانکہ نسل باپ کی ہے. جی جی, بالکل مادری زبان. مادری زبان کیوں کہ بچہ سیکھتا ہی ماں کی زبان ہے. تو اگر ماں دیندار ہوگی, وہ سارے مسئلے کو جانتی ہوگی, تو وہ خود بخود جو ہے وہ نسل میں منتقل ہوگا. اور یہ پنڈی پوسٹ ایسا پلیٹ فارم مجھے ملا ہے, میں یہ کہوں گا اللہ نے مجھے موقع دیا, میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیخ خطیب صاحب کا, اشفاق صاحب کا, آپ کا, اور بھائی جتنے بھی آپ کی ٹیم ہے, تو میں ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے ذریعے سے مجھے ایک پلیٹ فارم ایسا ملا ہے کہ میں کم وقت میں بہت سارے لوگوں تک اپنے دین کا, اسلام کا پیغام پہنچا سکتا ہوں. اور فرمایا کہ الدال علیہ کفاعلہ, نیکی کی طرف اشارہ کر کے بلانے والا, رغبت دلانے والا, راستہ دکھانے والا, وہ نیکی کرنے والوں کے اجر میں برابر کا شریک ہوتا ہے. لیکن کسی کا اجر کم نہیں ہوتا, لیکن سب کو اجر برابر ملتا ہے.
تو میں ضرور ان کو آپ کو مبارکباد دوں گا، اس سے خوشی کا بھی اظہار کروں گا پنڈی پوسٹ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں، کوئی مسئلہ کوئی پریشانی جس کے ذریعے سے ہم غریب کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ میں ایک بہترین ٹرسٹ جو ہے پٹھوار سوشل ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نام سے جو خطیب صاحب چلا رہے ہیں، بہت سارے غریبوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی کاوش ہے۔ مزید کوشش آج کل چونکہ فاسٹ ہوتی جا رہی ہے دنیا، اسباب مختلف ہوتے جا رہے ہیں، مختلف ذریعے بنتے جا رہے ہیں۔ پہلے نیکی کرنے کے اسباب کچھ اور تھے، اب اسباب کچھ اور ہیں، لیکن نیکی نیکی ہوتی ہے، آپ کریں انشاءاللہ بہت فائدہ بھی ہوگا، اللہ پاک اجر دیں گے اور مزید راستے کھولیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے جناب انتہائی محترم شخصیت، مذہبی شخصیت جناب مولانا احمد جمال صاحب، جنہوں نے قربانی کے مسائل کے حوالے سے ہمیں آپ کو آگاہ کیا۔ ناظرین، انشاءاللہ بہت جلد ہم نے جب بھی ان کو دعوت دی ہے، ایمرجنسی میں دعوت دی ہے، ہم نے ان کو مسائل کے حوالے سے ان سے پوچھا ہے، لیکن ہم نے کبھی ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ امام کیسے بنے، کیوں بنے، کس نے آپ کو دین کی طرف راغب کیا۔ اس حوالے سے ان کے لیے ہم الگ سے ایک ٹائم لیں گے، ان سے ان کا صرف ان کی ذات کے حوالے سے انٹرویو کریں گے، جو یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، جو یہ علاقے میں دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ محترم، ہم آپ کو بہت جلد آپ کے ذات کے حوالے سے بات چیت کریں گے کہ آپ نے امامت کیوں اختیار کی، آپ کسی اور شعبے میں بھی جا سکتے تھے، تو اس والے سے آپ کا مکمل انٹرویو کریں گے۔ سر میں یہ بتا دیتا ہوں کہ میرے آنے کا جو ذریعہ ہے وہ میرے والد صاحب اور میری والدہ ہیں، جن کی برکت سے میں یہاں تک پہنچا۔ اور اس کے بعد اس سے پہلے میں یہ کہوں گا میرے اللہ اور اللہ کے رسول کی مہربانی ہے، اور والدین کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے۔ جو باقی مزید زندہ رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی اللہ کی ذات ہے، تو اسی کا نام زندہ رہتا ہے، اور اسی کے نام کی برکت سے ہم آپ کے سامنے بیٹھے۔ محترم، انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کو دعوت دیں گے اس والے سے بات ہوئی۔ حضرین، اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت دیں گے۔ اللہ سنیں۔ السلام علیکم۔